آج کی شام فیض صاحب کی نظر ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جگر مراد آبادی کو جگر اور جوش ملی آبادی کو جوش کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں، لیکن فیض صاحب کو فیض احمد فیض کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مراسم ان سے ایسے تھے کہ ان کا احترام کچھ اس طریقے سے دل میں بیٹھا ہے کہ جرأت نہیں ہوتی۔ ان کی شفقت، ان کا شفقت بھرا تبسم میری یادوں پہ متسم ہے۔ میں ان سے دوستی کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کی ہمجلیسی مجھے بارہا نصیب ہوئی۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ انگلستان میں گزرا۔ فیض صاحب کا بھی وہاں آنا جانا رہتا تھا، بلکہ ایک زمانے میں تو وہ لندن کے باسی ہو گئے تھے، تو وہاں تقریباً ہر شام ان کے مکان پر ان کے اشتراکی دوست جمع ہوتے۔ مجھے بھی وہاں 2-4 بار جانے کا اتفاق ہوا۔ خوب گرما گرم سیاسی بحثیں ہوتی تھیں۔ فیض صاحب کم گو تھے، لیکن جب کبھی کچھ کہتے کسی مسئلے کے بارے میں تو وہ کٹر اشتراکیوں کی طرح حکم صادر نہیں کرتے تھے۔ پھر دوسری نجی محفلوں میں مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ مشرقی اور مغربی ادب پر ان کی اتنی گہری نظر ہے، اور وہ کسی بھی ادب کو مارکسی یا مارکسین یا مارکسسٹ نظریے سے نہیں پرکھتے تھے۔ فیض صاحب کی علمیت تو خیر مستند ہے اور تھی، ان کی معصومیت بھی کمال درجہ رکھتی تھی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، کوئی 30 برس پہلے کی بات ہے۔ میں لندن سے ایک انگریزی فلم میں کام کرنے کے سلسلے میں دلی پہنچا، تو فیض صاحب بھی دلی میں موجود تھے۔ میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا، وہاں کی نہایت خوبرو مالکن نے مجھ سے کہا، ان نے سن رکھا تھا کہ میری کچھ یاد اللہ ہے فیض صاحب کے ساتھ، مجھ سے درخواست کی کہ میں فیض صاحب کو مناؤں اور کسی طرح اوبرائے ہوٹل میں لے کے آؤں کہ وہاں وہ اپنا کلام سنائیں۔ وہ فیض صاحب جنپتھ میں کہیں رکے تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے وقت لیا، مگر ساتھ یہ ذکر ضرور کر دیا کہ وہاں کوئی ایسی شاعری سمجھنے والے لوگ نہ ہوں گے۔ خیر، فیض صاحب آئے۔ اب وہ وہاں پہ محفل اس طرح کی تھی اور مجمع کچھ اس قسم کا تھا کہ اگر فیض صاحب ان کو اپنی شاعری سناتے یا ٹیلی فون کی ڈائریکٹری پڑھ کر سناتے تو انہیں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا۔ اس اطمینان کے ساتھ فیض صاحب نے نظمیں غزلیں سنائیں۔ بعد میں نے پوچھا، بلکہ معذرت کی کہ میں ان کو ایسی نامعقول جگہ پہ لے جانے کی میں نے سفارش کی، تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ بھائی کبھی کبھی ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ بڑھیا موٹر میں بیٹھ کر بڑھیا ہوٹلوں میں جائیں۔ انگلستان میں جب کبھی وہ میرے گاؤں آتے تو اکثر تو وہ بدر صاحب کے یہاں رہتے۔ ایک آدھ بار انہوں نے مجھے بھی شرف بخشا۔ فیض صاحب کسی شہر میں ہوں، کسی گاؤں میں ہوں، کسی قصبے میں ہوں تو لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے، بے قرار رہتے ہیں لوگ ان کی تواضع کرنے کے سلسلے میں۔ ان کی شخصیت میں ایسی جاذبیت تھی کہ جو شخص ان سے ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ وہ ان کے نہ صرف گہرے دوست ہیں بلکہ غمخوار بھی ہیں۔ تو اکثر فیض صاحب ایسے لوگوں میں گھرے رہتے تھے کہ جی چاہتا تھا کہ وہاں سے بھاگ نکلے انسان، لیکن فیض صاحب کے ماتھے پہ شکن تک نہ آتی تھی۔ اور وہاں پہ ایک ایسے ہی سردار جی بھی تھے جن نے کبھی کسی زمانے میں مدھوک صاحب کے ساتھ کام کیا تھا، اور مدھوک صاحب ہی کو وہ شاعری کی معراج بھی سمجھتے تھے۔
معلوم نہیں لوگوں کو شاید اس کا علم نہیں ہے کہ مدھوک صاحب فلمی شاعر تھے. وہ بڑے چوکھے مالدار سیٹھ تھے اور فیض صاحب کی تواضع کرنے کے ہر وقت مستعد رہتے تھے. شاعری سے ان کا اس حد تک تعلق تھا کہ فیض صاحب کے ہر مصرعے کے بعد وہ مکرر کہتے اور اپنی زباندانی کا سکہ جمانے کے لیے اسے مقرر کہتے. فیض صاحب ایسی محفلوں میں آرام سے بیٹھے رہتے. ان میں ایک ایسی لاجواب صفت تھی، ایک اپنے ذہن میں ان نے ایک گھنڈی لگا رکھی تھی جسے وہ جب چاہتے مروڑ دیتے، اور ایسے کہ لوگوں کی یاوہ گوئی ان تک پہنچتی ہی نہ تھی. سنی کو انسنی کرنے کا ملکہ ان کو حاصل تھا. وہ نہایت شانت ہو کر اطمینان سے کوڑ لوگوں کی محفلوں میں گھنٹوں بیٹھے رہتے. میری حسرتوں میں سے ایک حسرت یہ ہے کہ میں نے کبھی فیض صاحب کو کسی کی غیبت کرتے نہ سنا. غیبت تو بڑی بات ہے، میں نے کبھی ان کے منہ سے کسی کی برائی نہ سنی. تعجب ہوتا ہے ایسی نجی محفلوں میں جیسی زہرا نگاہ کی یہاں ہوتی تھی. فیض صاحب کے دوست احباب برسر اقتدار لوگوں کے اور برخود غلط ادبی شخصیات کی ایسی دھجیاں اڑاتے تھے، اور فیض صاحب اپنے سگریٹ کا سہارا لیے خاموشی سے بیٹھے سنتے رہتے. کبھی کبھی تائید میں مسکرا دیتے تھے، اور کبھی یہ ان سے پوچھا جاتا کسی ایسے شخص کے بارے میں جسے وہ واقعی ناپسند کرتے تو کہہ دیتے کہ بھائی وہ تو پاجی ہے اور بس. میں نے ایک بار علیحدگی میں ان سے پوچھا کہ فیض صاحب آپ کو کبھی کسی پہ غصہ آیا؟ کہہ لگے ہاں بھائی آتا بھی ہے. پھر ہم نے سوچا کہ یہ خفگی اور برہمی سے کچھ حاصل تو ہوتا نہیں. وہ بہت بڑے انسان تھے. میں اگر کبھی ان پہ کتاب لکھوں گا تو اس کا عنوان ہوگا بڑا شاعر عظیم انسان. مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم ہمارا کچھ کلام ریکارڈ کرا دو. افسوس کہ میں ایسا ان کی زندگی میں نہ کر پایا. فیض صاحب نے اسیری کے زمانے میں جو خط ایلس کو لکھے ہیں وہ بہت دلچسپ اور فکر انگیز خط ہیں. ہم سب ان کی شاعری کے تو معتقد ہیں، لیکن آپ نے کبھی فیض صاحب کی نثر پہ غور کیا؟ ان کی نثر میں بے حد صفائی ہے، گہرائی ہے، اور ان تحریروں میں، ان خطوط میں نہایت دیانتداری سے انہوں نے اپنے معاشرے، اپنی قدروں، اپنے رویوں کا جائزہ لیا ہے. آج میں ان کی نثر کو ان کی نظموں سے پیوست کروں گا، اس طریقے سے کہ جو فکر اور جس سوچ کا بیان انہوں نے اپنی نثر میں کیا ہے اس کا اظہار ان کی شاعری میں کس طرح سے آیا ہے اور ہوتا ہے. اس کی ایسا کرنے کی تحریک مجھے ان کے اس خط سے ہوئی جس میں ان نے لکھا، جب پرسوں تم یہاں تھیں تو یوں لگتا تھا جیسے ہم کبھی جدا ہی نہیں ہوئے تھے. دل کے رشتوں میں وقت اور فاصلے اس طرح گھلتے ملتے اور مٹتے ابھرتے رہتے ہیں کہ ان کے نت نئے نقشوں کا حقیقت سے واسطہ ہی نہیں رہتا. یعنی کوئی آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کبھی گیا ہی نہیں تھا، اور چلا جائے تو لگتا ہے کبھی آیا ہی نہیں تھا. شاید کسی دن یہ بات شعر میں ڈھل سکے، اور اس بات کو انہوں نے شعر میں ڈھالا. آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہرباں، بھولے تو یوں کہ جیسے کبھی آشنا نہ تھے. تخلیق سوچ سے کس حد تک ہم آہنگ ہوتی ہے، میں آج اس تانے بانے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا.